السلام علیکم اسٹوڈنٹ، شروع کر رہی ہوں نالندہ اوپن یونیورسٹی BA پارٹ 1 اردو سبسیڈری پیپر، جو 5 کوشچن مکمل ہو چکا ہے۔ یہ 2020 میں پوچھے گئے سوالوں کے جواب میں اس چینل پہ فراہم کر رہی ہوں، جو سوال کے جواب ہیں۔ اب دیکھیے چھٹا کوشچن ہے، انجم مانپوری کے انشائیہ کرائے کی ٹمٹم پر تبصرہ کیجیے۔ دیکھیے میں 10 کوشچن مکمل کروا دوں گی، کوئی نہ کوئی کوشچن ضرور ملے گا، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ کوئی بھی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ جواب دیکھیے، انجم مانپوری کا پورا نام نور محمد تھا۔ وہ مانپور گیا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے خود کو انجم مانپوری نام کروایا۔ ان کے والد کا نام محمد باقر تھا۔ ان کی پیدائش 1881 عیسوی میں مانپور ضلع گیا میں ہوئی۔ انہوں نے تنقیدی مضامین، طنزیہ کہانی اور انشائیہ لکھ کر لوگوں میں کافی مقبول ہوئے۔ اپنے انشائیہ جس کا عنوان کرائے کی ٹمٹم، اس میں انجم مانپوری نے منظر کو اس طرح پیش کیا ہے کہ ٹمٹم والے کس طرح مسافروں کو پکڑتے ہیں اور ان میں کس طرح سے مسافروں کو اپنی ٹمٹم پر بٹھانے کی جدوجہد ہوتی ہے۔ اقتباس حاضر ہے۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی سب یکا بان بیک وقت پروانہ وار ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس طرح آئیے سرکار، یہ ٹمٹم حاضر ہے، ادھر تشریف لائیے حضور، آپ کے لیے یہ ٹمٹم موجود ہے۔ پچھم دروازہ چلیے گا جناب، چوک جائیے گا جناب، اس پر آئیے اسٹیشن چلیے گا میاں صاحب، فوراً پہنچاتے ہیں۔ غرض جس کو دیکھے مجھے حاصل کرنے کے لیے بےتاب کوئی اسباب اپنی ٹمٹم پر رکھوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسباب یعنی سامان، مال و اسباب بولتے ہیں نا، وہ سامان کو کہتے ہیں، لیگیج۔ وہ کوشش کر رہا ہے، میرا بازو تھامے اپنی طرف کوئی کھینچے جا رہا ہے۔ اپنی یہ عزت افزائی دیکھ کر جو ہے انجم مانپوری نے لکھا ہے کہ جو کرائے کی ٹمٹم ہو، مطلب ابھی بھی آپ لوگ کہیں سفر کرتے ہوں گے تو آٹو ٹوٹو وغیرہ، بس وغیرہ آپ لوگوں کو بہت ہی ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے کہ آ جائیے، بیٹھ جائیے، کہاں جانا ہے، اس طرح کی بات وہ کرتا ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے اپنا عنوان رکھا ہے کرائے کی ٹمٹم۔ اس وقت مطلب ٹمٹم زیادہ چلتا تھا، یکا گاڑی، اور قدردانی دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا واقعی آدمی کی قدر اپنے شہر سے باہر ہی ہوتی ہے۔ یکا بانوں کے اس اظہار عقیدت سے میرا دل اس قدر متاثر، یعنی وہ بہت ہی امپریس ہو جاتے ہیں کہ میری کتنی عزت ہو رہی ہے۔ میں جو باہر شہر گیا ہوں تو سب لوگوں نے میری عزت سے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے، کوئی مال و اسباب میرا اٹھا کر اپنی گاڑی میں رکھنا چاہتے ہیں، کوئی مجھے بازو پکڑ کر اب کھینچ رہے ہیں، یعنی یہ میری عزت افزائی کا ہی مسئلہ ہے۔ ہوا کہ کسی کی دل شکنی کی میری ہمت نہ پڑی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرا اسباب دوسری ٹمٹم پر اور میں خود جو ہے دوسری ٹمٹم پر، یعنی انہوں نے کسی کے دل شکنی نہیں کی، انہوں نے سب کا دل رکھنے کے لیے کسی پر اپنا سامان رکھا اور کسی پر وہ خود براجمان ہوئے۔ تو اسی لیے انہوں نے یہ عنوان کرائے کی ٹمٹم رکھا۔ اب آگے دیکھیے، اس اقتباس میں انجم مانپوری نے ایسا لب و لہجہ استعمال کیا ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔ ہر جملہ اپنی جگہ ہے، چست اور روانی ایسی کہ بے دھڑک پڑھتے جائیے اور مسکراتے جائیے۔ یعنی یہ کہانی پڑھنے میں ایک عجیب سی ہنسی آتی ہے، عجیب سا لگتا ہے کہ دیکھو کس طرح سے اس کو بیان کیا ہے یہ عنوان سے، کرائے کی ٹمٹم، مسکراتے جائیے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ انجم مانپوری نے یہ واقعہ صرف ہنسی مذاق کے لیے نہیں پیش کیا ہے، بلکہ ان کا مقصد کچھ اس طرح کا ہے۔ انجم مانپوری نے اپنی ظرافت نگاری میں جو بھی واقعات پیش کیے ہیں وہ پوری طرح فرضی نہیں ہیں، بلکہ یہ سارے واقعات انہوں نے اپنی ذاتی مشاہدات اور تجربات سے اخذ کیے ہیں۔ یہ سب کے ساتھ ایسا گزرتا ہے، ان کے ساتھ بھی ایسا گزرا ہوگا جو انہوں نے پیش کیا ہے۔ دراصل انہوں نے اپنی ذاتی مشاہدات اور تجربات سے اخذ کیے ہوئے واقعات کو اپنی خاصی ظرافت کے رنگ میں ڈبو کر پیش کیا ہے، جس سے اس میں ایک خاص قسم کی دلکشی اور رعنائی پیدا ہو گئی ہے۔
یعنی اس کو مضمون کو کافی دلکش کر کے وہ پیش کرتے ہیں، جس سے قاری محظوظ ہوتا ہے، یعنی خوش ہوتا ہے، اس کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ محظوظ مطلب مزہ آنا۔ اگر ان کا شاہکار انشاء یا کرائے کی ٹمٹم کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑی بھی ملاوٹ نہیں ہے، جو کچھ ہے اصل واقعہ ہے۔ تو یہ تھے آپ کے پاس انشائیہ کرائے کی ٹمٹم۔ اب جو ہے 7واں کوشچن لے کر جلد ہی حاضر ہوں گی۔ ٹھیک ہے، ملتی ہوں، اللہ حافظ۔